پریز دی لارڈ. خداوند کی تعریف ہو, خداوند کے نام کو جلال ملے. ہم خدا کی حضوری میں آئے ہیں, خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور خداوند کی تعریف کرتے ہیں, پرستش کرتے ہیں, اپنے بادشاہ کی پرستش کرتے ہیں. اب سب کو سبت بہت مبارک ہو. اب سب کی زندگی میں خداوند اپنے آرام کو داخل کرے. ہاللیلویہ. خداوند اپنے وعدوں کو پورا کرے. خداوند اپنے جو پرومسز ہیں, خداوند کی جو باتیں ہیں, خداوند کا کلام یہ پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک, ہاللیلویہ, جو کچھ اس میں ہمارے لیے وعدے ہیں وہ ہماری زندگی میں پورے ہوں. ہم کلیم کرتے ہیں اپنے لیے. وی کلیم دیٹ بلیسنگ فار اس. وی کلیم دیٹ بیوٹیفل بلیسنگ جو کہ خداوند کی طرف سے ہے. ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں دعا کیسے کرنی ہے. ٹھیک ہے, ہم سیکھ رہے ہیں کہ ایڈوانس اسپرچل وارفیئر ٹیکٹکس کیا ہیں. ہم سیکھ رہے ہیں کہ ایڈوانس اسپرچل وارفیئر پریئرس کیا ہیں اینڈ واٹ گیٹس انوالوڈ ان دیٹ. اس میں یعنی کہ جو نیکسٹ لیول کی دعائیں ہیں وہ کیسے ہیں. ہم نے بہت نارمل دعائیں بھی کی ہیں. ٹھیک ہے, ساری زندگی ہم نارمل دعائیں کرتے ہیں, لیکن ہم لاسٹ فیو ویکس سے یہ سیکھ رہے ہیں کہ ایڈوانس وارفیئر پریئر کیا ہے. ہم نے یہ سیکھا کہ جو بھی دعا ہم کرتے ہیں, چاہے وہ ہم نارمل کریں یا پھر اسٹرانگ کریں, وہ کچھ نہ کچھ اسپرچل وارفیئر ٹریگر کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم بغیر سمجھ کے کریں تو ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی دشمن کو چھوٹی چھوٹی بجری کی کنکریاں مار رہے ہیں, تنگ کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم تلواروں کے ساتھ فائٹ کریں وہ ذرا ڈفرینٹ چیز ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خداوند کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے. ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھیں جو خداوند نے ہمیں بتایا. ہم نے دیکھا کہ کس طرح پیتل کا آسمان ہے, کس طرح لوہے کا آسمان ہے. ہم نے اور کیا دیکھا تھا, آسمانی ہتھوڑا. ٹھیک ہے, جو فائری سوڈ ہے وہ اس کے بارے میں دیکھا. آتشی تلوار جس کو کہتے ہیں, دہکتی ہوئی آگ کے بارے میں ہم نے سیکھا, بلیزنگ فائر. ٹھیک ہے, ریفائنرز فائر بھی ہم نے دیکھی کہ وہی فائر جو ہے وہ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے اور مصریوں کو جلاتی تھی, ان کو باہر رکھتی تھی. پھر ہم نے دیکھا کہ خداوند کے چہرے کا نور جو ہے ہمارے لیے اویلیبل ہے, the light of the face of the Lord, ہے نا. پھر ہم نے دیکھا کہ اینجلز کے جو لیجنز ہیں, فرشتوں کے تمن جن کو کہا جاتا ہے. ایک بھائی نے مجھے پوچھا تمن کیا ہوتا ہے, تو میں نے ان کو بتایا کہ گروہ کو کہتے ہیں. اٹس اے گروپ آف پیپل. ٹھیک ہے, بائبل میں لفظ اردو کی کتاب میں لکھا ہوا ہے تمن, لیکن بیسیکلی لیجن ہوتا ہے. اور لیجن جو ہے عموماً جو رومی لیجن تھا وہ کتنے سپاہیوں کا آتا تھا, 6000 سپاہیوں کا. تو اگر ہم لیجن کہتے ہیں تو ایٹ لیسٹ وی آر ڈپلوئنگ 6000 اینجلس. ٹھیک ہے, تو وی کین ڈپلوائے ایز مینی ایز وی وانٹ. خدا کے گھر میں کوئی کنجوسی نہیں ہے. ٹھیک ہے, سو ہم اگر کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں 2 لیجنز آ کر کھڑے ہو جائیں اور ایک لیجن یہ کرے اور دوسرا لیجن یہ کرے, دیٹ مینس یو آر ڈپلوئنگ ایٹ لیسٹ 12000 اینجلز ان یور ہاؤس. پھر ہم نے دیکھا کہ لہو اور نام جو ہے وہ خداوند کا اویلیبل ہے. پھر لاسٹ ویک ہم نے سیکھا تھا کہ ہاتھوں کا اٹھانا, پریئر ود ریزڈ ہینڈز. ٹھیک ہے, ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے. آج ایکچولی مجھے بھول گیا, میں شروع میں کہنا تھا آپ کو, سو آئی ایم سو سوری. نیکسٹ ویک آپ اس کو ہم باقاعدہ کہہ لیں کہ پریکٹس بنا کریں گے کہ وین وی ول بی پریئنگ وی ول ایکچولی لفٹ اپ اور ہینڈز. ٹھیک ہے, تو میرے ذہن میں تھا رستے میں جب میں آ رہا تھا, میں نے پلان کیا ہوا تھا, لکھا ہوا تھا, تو وہ پیپر میرے سامنے نہیں تھا تو میں بھول گیا, کیونکہ ہماری روٹین جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تو ہم اس روٹین میں ایڈ کریں گے یہ چیز. اور ہیکل کی طرف ہاتھ اٹھانے ہیں. ٹھیک ہے, جب دنیا میں ہیکل موجود تھا, جو ہمارے جو یہودا کے قبیلہ کے لوگ ہیں وہ اس قبلہ کی طرف یا اس ہیکل کی طرف دعا کرتے تھے. ٹھیک ہے, آج بھی آپ دیکھیں یروشلم کی طرف منہ کر کے یہودی جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں. اسی سے مسلمانوں نے آئیڈیا لیا, اور اسلام جب شروع ہوا تو پہلے لوگ یروشلم کی طرف دعا کرتے تھے, لیکن پھر بعد میں جب اسلام کے جو نبی ہیں محمد, ان کی دوستی ختم ہو گئی یہودیوں کے ساتھ, انہوں نے ان کا میسج نہیں مانا, then he changed it to Mecca. انہوں نے کہا کہ نہیں, مکہ دعا کرو. تو یہ ہے کہ یہ جو آئیڈیالوجی ہے کہ اس چیز کی طرف رخ کر کے دعا کیجئے, یہ بائبل سے لیا گیا. لیکن since there is no temple in Jerusalem and the real Jerusalem is in heaven. ہاللیلویہ. ہم جب مکاشفہ کی کتابوں کو ریویلیشن پڑھتے ہیں, اس کے لاسٹ 2 چیپٹر پڑھتے ہیں کہ جب سارا پرانا آسمان پرانی زمین ریموو کیا جائے گا تو نیا یروشلم آسمان سے اترے گا. آپ کو پتہ ہے جب موسیٰ نبی کو پہاڑ پر خداوند نے تیسرے ہیون کو کھولا ان کے اوپر, تو لکھا ہے کہ جو نمونہ تجھے دکھایا گیا, دیٹ مینس کہ جو اصل یروشلم, اصل ہیکل, اصل ٹیبرنیکل جو ہے وہ کہاں پر ہے, ہیون میں ہے. سو زمین پر ہیکل نہیں ہے, کوئی بات نہیں, ہم پھر بھی ہیکل کی طرف منہ کر کے دعا کر سکتے ہیں. کیسے؟ کیونکہ اصل ہیکل کہاں ہے, آسمان میں ہے. تو ہمارا رخ کس طرف ہے, آسمان کی طرف.
تو اپنے ہاتھوں کو ہم آسمان کی طرف اٹھائیں گے. پھر ہم نے سیکھا کہ روحانی بصارت کیا ہے, واٹ از دا اسپرچل ویژن. روحانی جو ہے وہ سائٹ جو ہے ہمیں انسائٹ, روحانی ہماری آنکھیں کھل جائیں. اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ کلام مقدس جو ہے, خدا کی شریعت کیا ہے, میری آنکھوں کو روشن کر دیتی. اب میں دوپہر کو یہ آیت پڑھ رہا تھا راستے میں کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے لیے کیا ہے, سرمے کی مانند ہے. خداوند نے کیا کہا تھا مکاشفہ کی کتاب میں کہ تو کہتا ہے کہ میں بینا ہوں لیکن تو اندھا ہے, ٹھیک ہے, اور تو کیا لے لے مجھ سے, سرما لے لے. تو خدا کا کلام جو ہے وہ کیا کرے گا, ہمارے لیے یہ ہماری عینک ہے بیسیکلی. خدا کا کلام ہماری نظر کی گلاس ہے جو کہ اسپرچل سائٹ ہمیں دیتا ہے. خدا کی شریعت کی باتیں, خدا کے منہ کی باتیں جو ہے ہماری آنکھوں کو تیز کر دیتی ہیں. اور بغیر سائٹ کے ہونا یعنی اندھا پن جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیں لمیٹڈ کر دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کوئی اندھا جو ہوتا ہے بیچارہ, اب ہماری جو انفارمیشن انٹیک ہے اس میں سے 90% جو ہے تھرو آر آئیز, بیکاز وی کین سی تھنگس, ٹھیک ہے نا. اگر ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کو ٹچ کر سکتے ہیں, اس کو ہم محسوس کر سکتے ہیں. ہمارا جو مائنڈ جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ کے اندر جو انوالومنٹ ہے اس کے اندر 90 to 95% ہماری سائٹ کی وجہ سے ہے. جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہم پرسیو کرتے ہیں, اس کے مطابق ہم ری ایکٹ کرتے ہیں. سو امیجن کریں کہ ہماری روحیں جو ہیں وہ کتنی زیادہ بھٹکی ہوں گی اگر ہماری سائٹ جو ہے وہ ریسٹور نہیں ہے, ٹھیک ہے. سو وی نیڈ ٹو ہیو دیٹ روحانی انسائٹ, ٹھیک ہے. سو وی نیڈ ٹو ہیو دیٹ, اور اس کے لیے دعا کریں. اور اس کے لیے ہم نے کیا دیکھا تھا کہ کون سی چیز ہے جو ہمیں اس کے لیے مدد دیتی ہے, کس چیز کی وجہ سے ہمیں دیکھنے میں مدد ملے گی. مبارک ہیں کیا, کون جو خداوند کو دیکھیں گے, پیور ایٹ ہارٹ, وہ پاک دل ہیں, ٹھیک ہے. اور جو پاک ہوتے ہیں, جو پاکیزگی کے اندر زندگی بسر کرتے ہیں, ان کو یہ گفٹ ملتا ہے. And there are people who have that gift. بائبل میں بھی ہم نے دیکھا علیشا نبی کے پاس تھا. And there are people in the world who do have it. اور ان کو جو ہے وہ یہ چیزیں نظر آ سکتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ کو بدبوئیں نظر آئیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر روحانی چیز جو ہے, ہر روحانی سائٹ جو ہے, آپ کو آنے والی چیزوں کی خبر جو ہے وہ نظر ہونی چاہیے. اور اس گفٹ کا رزلٹ جو ہے وہ ایک خدمت کی شکل میں بھی, اس کو کہتے ہیں نبوت کی خدمت, ٹھیک ہے. کیونکہ جو لوگ نبوت کر سکتے ہیں, کیونکہ نبوت کا توڑا ہے, پاک روح کی یہ گفٹ ہے وہ آپ کو ملتا ہے. علمیت کا کلام جس کو ہم کہتے ہیں, the word of knowledge, ٹھیک ہے. So it's part of all that. So ہم نے that is a recap of what we have learned so far. آج ہم اس چیز کو آگے بڑھائیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمیں وارفیئر میں کیا کرنا ہے. We are still learning about offensive weapons, ٹھیک ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, کون سے ویپن سیکھ رہے ہیں. تمہارا جو وارفیئر کرنے کا اس وقت انداز ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے, offensive, جس میں ہم اٹیک کر رہے ہیں. We need to take the attack back to the enemy, ٹھیک ہے. ہمیں دشمن کے اوپر حملہ کرنا ہے. ہم نے ڈیفینسو پوزیشن سے نہیں کھیلنا. آپ کے لیے جو مینڈیٹ ہے, خداوند کے کلام کا مینڈیٹ کیا ہے, what is the mandate for the word of God. ہاللیلویا. میرے ساتھ دیکھیں متی کی انجیل. کلیسیا کے لیے مینڈیٹ کیا ہے, خداوند کا ہمارے لیے مقصد کیا ہے. متی کی انجیل اس کا 16 باب اور اس کی 18 آیت. Matthew chapter 16 verse 18. Hallelujah. Hallelujah. کس کو اچھا, Matthew chapter 16 verse 18 لکھا ہے کہ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پترس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا, ٹھیک ہے. اب اس ڈسکشن میں نہیں جائیں گے کہ پترس کیا اور یہ پتھر کیا ہے. بہرحال جہاں سے ہم شروع کریں گے وہ ہے کہ میں اپنی کیا بناؤں گا, کلیسیا بناؤں گا. سو وی آر واٹ, خداوند کی کلیسیا. ہم کیا ہے, خداوند کی کلیسیا ہے. And then he gives us the mandate. لکھا ہے کہ عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہیں آئیں گے. کیا ہے, عالم ارواح کے دروازے ہم پر غالب نہیں آئیں گے. میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا. کلیسیا کی بات ہو رہی ہے. اور جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھے گا, اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلے گا. سو ہمارا مینڈیٹ کیا ہے کہ ہمارے پاس کنجیاں ہیں بادشاہی کی.
ہمارا مینڈیٹ کیا ہے کہ ہمارے اوپر جو اسپرٹ ورلڈ ہے، عالم ارواح کیا ہے؟ اسپرٹ ورلڈ، جو اسپرچویلٹی ہے اس کا جو ہے دروازے ہم پر غالب نہیں آ سکتے. Whatever is happening in the spiritual realm should not affect us if we are truly walking as the church that has been established by God. Hallelujah. اگر ہم واقعی اس طریقے سے چل رہے ہیں جو خداوند کی طرف سے prescribed ہے، تو پھر ہمارے اوپر عالم ارواح کے دروازے غالب نہیں آئیں گے. اور ہم باندھیں گے تو بندے گا، ہم کھولیں گے تو کھلے گا. لیکن یہاں پر ایکشن کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں. باندھ کون رہا ہے؟ ہم باندھ رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم خود ہی بندے ہوتے ہیں. کہتے ہیں میں جوڑی گیا، میرے کو تو ٹریا بھی نہیں جاتا. بیماریوں سے بندے، کمزوریوں سے بندے، پرابلمز میں بندے، قرضوں کے نیچے، ٹھیک ہے، پورا نہیں پڑتا، بچے باغی، ٹھیک ہے، ہم کہیں پہ جا رہے ہیں ایکسیڈنٹ ہو جانا، ٹھیک ہے، کورنگ نہیں ہے کوئی، اور کلیسیا کے اندر جو ہے وہ بغاوتیں اور بہت کچھ فیملیوں میں پرابلمز، میاں بیوی کے آپس میں جھگڑے، ماں باپ کی عزت نہ کرنا، بچوں سے نفرت، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ جو ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ہمیں باندھا جا رہا ہے. لیکن اصول کیا ہے؟ خداوند کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے کہ what we need to do، ہم باندھیں اور ہم کھولیں. لیکن مسئلہ یہ کہ کوئی ہمیں باندھ رہا ہے اور کوئی ہمیں کھول رہا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا ریموٹ کنٹرول کسی کے ہاتھ میں، حالانکہ there shouldn't be any remote control for us. ہمارے ہاتھ میں ایک ریموٹ کنٹرول ہونا چاہیے. لیکن کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ پرابلم میں ہیں. اس چیز کا علاج ہمیں کرنا ہوگا. اور اس چیز کا علاج کیسے ہے؟ we need to go back to that mandate. ایک اور میں مینڈیٹ آپ کو دے دوں، مرکز کی انجیل اس کا 16 باب اور اس کی 17 آیت، جو کلیسیا کے لیے مینڈیٹ دیا ہے. خداوند نے 2-3 مینڈیٹ دیے تھے. ایک تو یہ جو میں نے پڑھا ہے، دوسرا کیا تھا کہ جاؤ جا کر ساری قوموں میں منادی کرو، ان کو کیا کرو؟ شاگرد بناؤ، ان کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام پر بپتسمہ دو، ان کو تعلیم دو ان باتوں کی جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے. مرکز 16 اور اس کی 17 آیت میں ایک اور مینڈیٹ ہے جو کلیسیا کے لیے ہمارے اوپر اپلائی ہوتا ہے. لکھا ہے کہ ایمان لانے والوں کے درمیان، کون سے لوگوں کے درمیان؟ ایمان لانے والے. ہم ایمان لاتے ہیں، ہم ایمان لائے ہیں. ہاللیلویا. کیا ہے کہ یہ معجزے ہوں گے کہ وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے تو انہیں ضرر نہیں پہنچے گا. وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے. سو مینڈیٹ کیا ہے کہ who is in control؟ جو ایمان لائے گا. ہاللیلویا. کون بدروح کو نکالے گا؟ ہم نکالیں گے. کون باندھے گا؟ ہم باندھیں گے. غالب نہیں آئے گی. عالم ارواح میں کون رہتا ہے؟ عالم ارواح میں جہنم ہے، وہاں پر اتھا گڑھ ہے، اتھا گڑھے کا بادشاہ ان پر حکمران تھا. ابلیس جو ہے اس کی قوتیں، اس کی تاثیریں، لیکن وہ ہم پر غالب نہیں آ سکتے. پھنستے ہم کہاں پہ ہیں؟ جب ہم اتھارٹی کو ریکگنائز نہیں کرتے. دیٹ از دا پرابلم. بیکاز کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس کیا ہے، ہم کیسے فائٹ بیک کریں. That is why it is very very important to understand this. جو ہم آج کل اسٹڈی کر رہے ہیں، ہم اس لیے سفر کر رہے ہوتے ہیں بیکاز ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ میں خداوند نے اختیار کیا دیے. تم اختیار کو جانو گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ باپ ابراہیم کے ساتھ خداوند نے کیا وعدہ کیا تھا؟ میرے ساتھ دیکھیں جینیسس، پیدائش کی کتاب، پیدائش کی کتاب اور اس کا 22واں باب اور اس کی 17 آیت. بک آف جینیسس، اتپتی، جو لوگ فیس بک پہ دیکھتے ہیں اگر انڈین ہیں تو اس کا 22واں باب اور اس کی 17 آیت دیکھا ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا. یعنی برکت صرف برکت پہ نہیں، ہم نے ٹھہرنا کیا ہے؟ برکت پر برکت، یعنی بلیسنگ اپون بلیسنگ. ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا تھا کہ اسی کہنے چلو راضی گئے، چلو مل گئی بس ٹھیک ہے، شکر ہے خدا مند. نہیں، بلیسنگ ملی کو اور بھی دے دو. ٹھیک ہے. جیسے مجھے یاد ہے بچپن میں چرچ میں وہ چاول بانٹے جاتے تھے کئی دفعہ، تو کہتے تھے میرے پر آدھا حصہ بھی دے دو. ایک پیکٹ ہوتے. ٹھیک ہے، وہ برکت کے اوپر برکت لینی ہے نا. یعنی کہ یو شوڈ ناٹ گیٹ سیٹسفائڈ. بچہ جو ہے اس کو کبھی ٹافیز آفر کرو تو وہ پٹھی بھر لیتا ہے، اس کو پھر جو ہے وہ چین نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے میں نے اور دو. ٹھیک ہے. ہمارا ایٹیٹیوڈ ایسے ہونا چاہیے
برکت پر برکت دوں گا، تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا، وہ تیری اولاد. اب یہ دیکھیں، یہ ہمارا مینڈیٹ ہے. باپ ابراہیم کی اولاد کون ہے؟ ہم سب. تم سب جتنوں نے بپتسمہ لیا ابراہیم کے وعدہ میں کیا ہو گئے ہو؟ شامل ہوگا. اب ہم ابراہیم کے بچے ہیں، ٹھیک ہے، باپ ابراہیم کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. لکھا ہے کہ تیری اولاد یعنی کلیسیا اپنے دشمن کے پھاٹک کی مالک ہوگی. ہاللیلویا. کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ دشمن کرو نکلے گا کہ نہیں؟ آپ اگر دشمن کا مین گیٹ آپ کے قبضے میں ہے، you will decide کہ he remains inside. Hallelujah. You will decide کہ he never comes out. You will be able to lock him down. Hallelujah. دشمن کے پھاٹکوں پر کیا کرنا ہے؟ ہم نے قبضہ کرنا ہے. We have to invade and own the enemy's gates. دشمن کی جو نقل و حرکت ہے، خداوند نے کیا ہمیں برکت دی تھی کہ تو باہر جاتے وقت بھی مبارک ہوگا، اندر آتے وقت بھی، کیونکہ ہماری جو موومنٹ ہے اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، وہ خداوند کی طرف سے آزاد ہمیں بنایا گیا. ہاللیلویا. لیکن دشمن کے پھاٹک پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ قبضہ کر لینا ہے. We have to invade that. اور پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پھاٹکوں پر دشمن نے قبضہ کیا تھا. ہمارے پھاٹک کون کون سے ہیں؟ ہماری آنکھیں، ہمارے ہونٹ، ہمارے کان، ذہن، جو چیزیں ہمارے اندر چیزوں کو انٹری ڈالتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر کس کا قبضہ ہے؟ دشمن کا. کھول میری آنکھیں یسوع کو دیکھ، میرے تو ہاتھ لے، میرے تو کان لے، سننا سکھا دے. چغلی سننے کے لیے ہم بہت ریڈی ہو جائیں گے نا. ہم جو ہے وہ بری چیزیں سنیں گے، شیطانی چیزیں سنیں گے، گالی بکنے میں، برا بھلا کہنے میں، کسی کے خلاف سازش کرنے میں، کسی کو جو ہے وہ گرانے میں، ہمارے ہاتھ جو ہے وہ ظلم کرنے میں، ہمارے پاؤں جو ہے گناہ کی جگہ میں جانے میں، ہمارا ذہن جو ہے وہ غلط چیزوں کو سوچنے میں. دیٹ مینس کہ ہمارے پھاٹکوں پر کس نے کیا ہوا قبضہ؟ دشمن نے کیا ہوا. اٹس ادر وے راؤنڈ. ہم نے کیا کرنا ہے؟ دشمن کے پھاٹک پر قبضہ کرنا ہے. دیٹ آلسو مینس کہ جو مینڈیٹ ہمیں دیا گیا ہے، وی آر ناٹ لیونگ اکارڈنگ ٹو دیٹ مینڈیٹ. جو آیتیں میں نے آپ کو دی ہیں لکھ لیں. آپ اس کو کیا کریں؟ پیپر پہ لکھ کے اپنے فریج کے اوپر لگا دیں میگنیٹ کی طرح. ریڈ اٹ ایوری ڈے. اپنے بیڈ روم کے دروازوں پر لگا دیں. اپنے گھر کے اندر فریم کروا لیں. آیتوں کو اگر تصویر کھینچ کے بڑی کروا کے فریم کروا لیں and say کہ my house will be according to these verses. Hallelujah. اور اگر آپ سے نہیں بنتا تو you have somebody جس کو آپ اپنا کنٹرول دے سکتے ہیں. کون ہے وہ؟ خداوند یسوع مسیح. کون ہے وہ؟ پاک روح. خداوند پاک روح ہے نا. اگر میں کمزور ہوں تو کوئی بات نہیں، میرے اوپر کون ہے؟ زوراور ہے. ہاللیلویا. خداوند ہے. آپ کہیں خداوند یہ تیرا مینڈیٹ ہے، جیسے یہ بنا ہوا ہے اس طرح بنوا لیں. میں بھائی سے کہوں گا، سنی سے، کہ آپ ایسی چیز ڈیزائن کر دیں، سو ہم اپنے گھروں میں لگا لیں. ہاللیلویا. اور کہیں خداوند this is a mandate which you have given me and my house shall prosper according to this thing. Hallelujah. میرے پھاٹک پر دشمن قبضہ نہیں کرے گا. اب میں دشمن کے پھاٹک پر قبضہ کروں گا. ہاللیلویا. میرے اوپر کوئی چیز غالب نہیں آئے گی. اب میں غالب آؤں گا. میں کھولوں گا اور مجھے کوئی بند نہیں کرے گا. I will be the one who will be making the decision. I will be the one جو کہ لیڈ کر رہا ہے. And then سیکھے خداوند کا کلام آپ کی زندگی میں کیسے کام کرے گا. This is the spiritual warfare lifestyle. This is advanced spiritual warfare lifestyle. یہ جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں born again Christian life. Hallelujah. اس کو کہتے ہیں فتح مند مسیحی زندگی. Victorious Christian life. یہ لفظ لکھ لیں اگر آپ کو جو ہے وہ آپ لکھنا چاہتے ہیں. لکھ لیں فتح مند مسیحی زندگی. کیا ہے؟ فتح مند. میرے پیچھے بولیں فتح مند مسیحی زندگی. وکٹوریس کرسچن لائف. جو مسیحی زندگی ہے وہ نارمل نہیں ہے. اٹس ناٹ جسٹ کرسچن لائف. If it is Christian life, it will be victorious Christian life. Hallelujah. اگر آپ کی زندگی مسیحی ہے تو وہ فتح مند مسیحی زندگی ہوگی. تھکی تھکی نہیں رہے گی. جیسے میں لاسٹ میں بھی کہتا ہوں کہ یہی والی نہیں ہوگی. بالکل لینجوں والی زندگی نہیں ہوگی. بالکل یعنی کہ پیچھے ڈگی ہوئی زندگی نہیں ہوگی. اگر وہ گری ہوئی ہے تو that means کہ وہ مسیحی نہیں ہے. That means کہ there is something wrong.
ہم مسیحی کہلاتے تو ہیں لیکن ہم رہتے نہیں, ہم ہیں نہیں. پرابلم یہ ہے, جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو یہودی تو کہتے ہیں لیکن ہیں نہیں. تو بیسیکلی وہاں پر یہودی جو ہے ایماندار کے لیے لفظ یوز ہوا ہے. تو اگر لکھا ہے کہ چونکہ وہ ہیں نہیں, وہ کس کی جماعت سے ہیں؟ شیطان کی جماعت ہے. If we are not living victorious Christian life, اگر ہم فتح مند مسیحی زندگی نہیں گزار رہے, that means کہ we are on the disposal of Satan. ہم اس کے ہاتھوں میں ہیں اس وقت, ہم اس کے سامنے ایکسپوزڈ ہیں. اور بائبل میں لکھا ہوا ہے ایکسپوجر کے بارے میں کہ تو جو ہے اپنے پوشاک کی حفاظت کر تاکہ ننگا نہ ہو, ننگے پن کا تیرا جو ہے وہ مظاہرہ نہ ہو. ٹھیک ہے نا, لوگوں کے سامنے تیرا ننگا پن ظاہر نہ ہو. So this is the mandate. Do it and then you will see کہ خداوند کیسا کام کرے گا. ہم نے کیا کرنا ہے, چونکہ ہم نے باقی چیزوں کو استعمال کیا ہے, تو جب ہم ہیمر استعمال کریں, جب ہم سورڈ استعمال کر رہے ہیں, جب ہم جو ہے وہ فائر استعمال کر رہے ہیں, جب ہم نور استعمال کر رہے ہیں, بلڈ استعمال کر رہے ہیں, نیم استعمال کر رہے ہیں, ہمارے جو ہے بصیرت ٹھیک ہو گئی ہے, ہمیں نظر آتا ہے, ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں. تو آپ جب اس سب چیزوں کو اپنی پریکٹس میں کر رہے ہوں گے, جب آپ اپنی پریئر میں ایکٹیولی یوز کر رہے ہوں گے, at that point you will be actually playing from a very very strong position. ٹھیک ہے, ریممبر, یاد رکھیں کہ جو چیزیں ہم نے لاسٹ 2 ویک میں سیکھی تھیں, اگر آپ نے اس پہ غور نہیں کیا, if you haven't taken the message seriously, I would request you کہ آپ YouTube پہ جائیں اور watch those videos again. ٹھیک ہے, make notes again and start doing these things, کیونکہ once you will apply those things, even though شروع میں آپ کو لگے کہ یہ جو superficial ہے, ایویں کہنے دی گلاں نے یہ کہہ رہے ہیں, یہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, you know, even though if you feel like I'm just talking and it's just not reality, do it and then you will see the difference. ٹھیک ہے, بہتر یہ ہے کہ آپ ایمان سے کریں. جب آپ یہ سب کچھ کر رہے ہوں گے تو آپ اس ویری اسٹرانگ پوزیشن میں آ جائیں گے جو کہ ایڈوانس اسپرچل وارفیئر کی پوزیشن ہے. ٹھیک ہے, ایٹ دیٹ پوائنٹ یو نیڈ ٹو ڈو ون تھنگ, اور وہ چیز ہے آسمانی زنجیر کو استعمال کرنا. لکھ لیں آپ, کیا استعمال کرنا ہے؟ ہیونلی چینز, فائری چینز. اینڈ زیادہ جو مزے کی بات ہے کہ اس کو آپ اگر ڈپ کر لیں یسوع مسیح کے لہو میں. مجھے یاد ہے جب ہم UAE میں تھے اور اس بیٹی کے لیے دعا کر رہے تھے, کبھی موقع ملا تو آپ کو ویڈیو بھی آپ کو ویڈیو بھی ڈیٹیل میں دکھائیں. تو اس بیٹی کے اندر جو ڈیمن جو تھی, جب ہم نے اس کو کام نے کہا کہ ہم تجھے ان رسیوں سے ان چینز کے ساتھ باندھتے ہیں جو کہ یسوع مسیح کے خون میں ڈوبی ہوئی ہیں اور وہ آگ کی بنی ہوئی ہیں, اور وہ چیخیں مارنے لگی بدرو, کیونکہ دیٹ واز سم تھنگ شی wasn't expecting. ٹھیک ہے, ہم نے کیا کیا کہ we stood in the position of strength and we did that, and that is the mandate. کیونکہ آپ نے کیا کرنا ہے, ان کو اریسٹ کرنا ہے. کیا کرنا ہے, ان کو اریسٹ کرنا ہے. گندی بدروؤں کو کیا کرنا ہے, اریسٹ کرنا ہے. ایون دو کہ آپ کو لگے کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں, لیکن یو ہیو ٹو, ورنہ یہ اگر وہ کیا کریں گے, آپ کو اریسٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے, ہیو یو ایور فیلٹ اریسٹڈ؟ پھنسے نا, ہمیں جیسے کسی نے باندھ دیا. ٹھیک ہے, بہت سارے دوستوں کو میں سے جانتا ہوں, بیٹھے بٹھائے اریسٹڈ ہو جاتے ہیں. Some people are arrested in their thought, in their mindset, in their many things. میرے ساتھ دیکھیں زبور کی کتاب, اس کا 149واں باب, so 149 Psalm. so اس کے لیے ہم حوالے دیکھیں گے. ہم نے آسمانی زنجیر استعمال کرنی, آتشی زنجیر استعمال کرنی, لہو میں اس کو ڈبو کے استعمال کرنا ہے اور گندی تاثیروں کو اریسٹ کرنا ہے. اینڈ میک شیور یو یوز ہیونلی اینجلس. ٹھیک ہے, اینجلس کے لیجنز کو آپ نے بھیجنا ہے. کیا کرنا ہے, ان فرشتوں کو جو گندی بدروہیں آپ کے خلاف کھڑی ہیں, بیماریاں کھڑی ہیں, ان کو کیا کرنا ہے, اریسٹ کرنا ہے. کیونکہ ہم نے ابھی کیا پڑھا ہے کہ جو کچھ تم کیا کرو گے زمین پر باندھو گے. پولیس والا جب مجرم کو پکڑتا ہے تو کیا کرتا ہے, اس کو سب سے پہلے باندھ دیتا ہے, ہتھ کڑی لگاتے ہیں, اریسٹ کر لیتے ہیں, کیونکہ اس کے ہاتھ پیر باندھ دیں تو پھر وہ موو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اس کی موومنٹس جو ہیں وہ لمیٹڈ ہو جائیں گے. سو اس باندھنے کو کیا کہتا ہے خدا کا کلام, ہم ان کو کیا کریں گے, اریسٹ کریں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ وی آر ان کنٹرول. ہو از ان چارج؟ ہم. ہمارا انچارج کون ہے, خدا کا روح یسوع مسیح. زبور 149 کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, اس کی میں آیت نمبر 5 دیکھوں گا. مقدس لوگ جلال پر کیا کریں, فخر کریں. مقدس لوگ obviously کس کے بارے میں, آپ لوگوں کے بارے میں, ہمارے بارے میں. ہاللیلویا. وہ اپنے بستروں پر خوشی سے نغمہ سرائی کریں.
اب یہ جو لائف سٹائل ہے، یہ لائف سٹائل کیا ہے؟ یہ فتح مند مسیحی زندگی کا لائف سٹائل، کہ جب آپ بستر پر ہیں تو آپ خوشی تے اپنے بسترے اتے دلاں وچ سوچ چپ رہنا، خوشی کرنا، خوشی بخشدا مینوں کردا نہال تے گھیردا چھٹکارے دے گیتاں دے نال، وہ میری خوشی ہے، ہمارے دلوں کو خوشی سے بھر دیتا ہے. سو ہمیں دیٹ مینس کہ ہمارا جو ہے لائف سٹائل کیا ہے کہ ہمارا فخر جلال ہو، یعنی کہ ہم ہر وقت خداوند کے جلال میں ہوں، اور اپنے بستر پر جب ہوں تو کیا کریں؟ خوشی سے نغمہ سرائی کریں. اسٹارٹ آسکنگ ان یور پریئر، آپ اپنی زندگی میں یہ مانگنا شروع کریں کہ خداوند جب میں اپنے بستر پر اپنا سر رکھوں تو میرا دل خوشی سے معمور ہو. ہاللیلویا. How many times we lay down on our bed and we are so tired, and we are so angry, and we are so defeated. کام پہ جو ہے وہ مسئلے ہماری زندگی میں. How many times آپ کاؤنٹ کریں، just because it's a real thing، ہماری لائف کا یہ حصہ ہے. لاسٹ نائٹ جب آپ اپنے بیڈ پہ گئے تھے، were you tired? What was in your heart? Worried, tired تھے، دکھی تھے، غصے میں تھے، پریشان تھے، کیا چل رہا تھا؟ لیکن خدا کا کلام ہمارے لیے کیا ہے کہ اپنے بستر پر خوشی سے نغمہ سرائی کریں. So ask the Lord to give us a lifestyle کہ when we hit the bed it should be کہ ہمارے اندر سے گیت نکل رہے ہوں. ہاللیلویا. ہمارے اندر سے کیا فلو کر رہا ہو؟ خوشی. Make it a prayer point. اس آیت کو انڈرلائن کریں اور کہیں کہ اے خداوند میں اس طرح کا لائف سٹائل چاہتا ہوں. ہمیں سے کون کون چاہتا ہے؟ obviously ہم بستر پہ ہوتے ہیں تو عموماً فیس بک، واٹس ایپ، اس میں بھی قصوروار ہوں، ٹھیک ہے، لائک فون پہ ہوتے ہیں اور بھی بہت کچھ، لیکن ہمارا دل جو ہے وہ کہاں پہ ہے؟ یو نا، میک اٹ اے پریئر پوائنٹ. کہیں کہ اے خداوند میں چاہتا ہوں کہ جب میں اپنے بستر پر جاؤں، جو مرضی دن میں ہوا ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر، ٹھیک ہے، دن کے اندر جو مرضی ہوا ہو، مائی ہارٹ شوڈ بی ایٹ پیس، مائی ہارٹ شوڈ بی سنگنگ، my heart should be joyous. ٹھیک ہے، میرا دل جو ہے وہ خوشی سے معمور ہو. امیجن کریں کہ آپ کو پھر کیسی نیند آئے گی، امیجن کریں کہ آپ اگلے دن کیسے اٹھیں گے. ٹھیک ہے، امیجن کریں کہ آپ کی زندگی میں کتنا تسلی اور اطمینان ہوگا. لیکن کہ مقدس لوگ جلال پر فخر کریں اور اپنے بستر پر خوشی سے نغمہ سرائی کریں. ان کے منہ میں خدا کی تمجید اور ہاتھ میں دو دھاری تلوار ہو. یہ تو ہم نے سیکھ لیا ہوا آلریڈی کہ ہم نے یہ یوز کرنا ہے. ہاللیلویا. اور آگے کیا لکھا ہے؟ تاکہ قوموں سے انتقام لیں اور امتوں کو سزا دیں، اور لکھا ہے کہ ان کے بادشاہوں کو زنجیروں سے جکڑیں اور ان کے سرداروں کو لوہے کی بیڑیاں پہنائیں، تاکہ ان کو وہ سزا دیں جو مرحوم ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کے سرداروں کو، ان کے بادشاہوں کو، ہاللیلویا، زنجیروں سے جکڑنا ہے. کون سی زنجیر سے؟ ہیونلی چین. ٹھیک ہے، ہمارے پاس کیا ہمیں حکم ہے؟ جب ہم روحانی جنگ کے اندر ٹریگر ہو گئے ہیں، جب ہم ایڈوانس پوزیشن پہ کھیل رہے ہیں، جب ہم فاسٹ فارورڈ موڈ میں ہیں، جب ہم جو ہے خداوند کے وہ تمام ہتھیاروں کو یوز کرنے کی وجہ سے بہت اسٹرانگ پوزیشن میں آ گئے ہیں، تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی بیماری کے سردار کو، کیونکہ ہماری بیماری کیا ہے؟ دس از اے کنگ، دس از اے اسٹرانگ مین جو کہ ہمارے خلاف کھڑا ہوا. ٹھیک ہے، ہماری کلیسیا کے خلاف، ہمارے گھرانے کے خلاف. اور لکھے کہ ان کے بادشاہوں کو کیا کرنا ہے؟ زنجیروں سے جکڑنا ہے اور ان کے سرداروں کو لوہے کی بیڑیاں پہنانی ہیں. So what you need to say is کہ ان فرشتوں کو جو خداوند نے خدمت کے لیے مقرر کی ہیں، we command those angels, we send those angels so they can arrest those demons in the name of Yeshua, in the name of Jesus Christ. یسوع کے نام میں arrest them. کیا کرو؟ ان کو جکڑ لو، ان کو باندھ دو، ان کو باندھ دو یسوع کے نام میں. ان کے ہاتھوں پیروں سے ان کو باندھ دو. ان کے لکھا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں ان کو زنجیریں پہناؤ اور ان کو لوہے کی بیڑیاں پہناؤ. بائبل میں لکھا ہے، ہم نے پڑھا ہے کہ جو کچھ تم باندھو گے وہ کیا ہو جائے گا؟ باندھ جائے گا، باندھ جائے گا. تو اگر آپ کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے نام میں تجھے باندھ دیتا ہوں، تو کیا ہوگا؟ وہ باندھ جائے گا. آپ کے خلاف اگر ڈیمن کھڑی ہے، آپ کو کامیابی نہیں مل رہی، تو آپ اس کو کیا کریں؟ یسوع کے نام میں باندھ دیں. اگر آپ کے خلاف بیماری ہے اور وہ جا نہیں رہی، آپ نے کیا کرنا ہے؟ خدا یسوع مسیح کے نام میں باندھ دینا ہے، اور باندھ کے پھر ادھر ہی رہنا ہے. میں نے یہ پہلے بھی سکھایا ہوا ہے. کیا کرنا ہے؟ بائبل میں لکھا ہے کہ اگر تو اس پہاڑ سے کہے
کہ تو ادھر سے اکھڑ جا اور کہاں چلا جا؟ سمندر کے اندر چلا جا، تو وہ پھر جائے گا. ٹھیک ہے، ہم نے باندھنا ہے، اس کو ڈانٹنا ہے. پہلے کیا کرنا ہے؟ باندھنا ہے، اس کو ڈانٹنا ہے. ٹھیک ہے، کتے کو باندھنے کے بعد جو ہے وہ ڈانٹتے ہیں، یعنی کہ پہلے ڈانٹنے سے بعد پھر حملہ کرتے ہیں. پہلے باندھنا ہے اس کو، پھر ہم نے باندھنا ہے، ڈانٹنا ہے، اور پھر اس کو کمانڈ کرنی ہے کہ تو جا. ریپیٹ کریں میرے پیچھے، باندھنا ہے، ڈانٹنا ہے، اور اس کو کمانڈ کرنی ہے کہ تو جا. اب کدھر جا، یہ بھی ہم نے کلام میں سیکھنا ہے. اب دیکھیں خداوند نے کیسے ریسٹ کیا تھا. میرے ساتھ دیکھیں 2 پیٹر چیپٹر 2 چیپٹر 2 ورس 4. 2 پیٹر دوسرا پترس، یہ لاسٹ بکس میں سے ہے، چوتھی پانچویں بائبل کی. 2 پیٹر چیپٹر 2 ورس 4 لکھا ہے کہ کیونکہ خدا نے گناہ کرنے والے فرشتوں کو نہ چھوڑا بلکہ جہنم میں بھیج کر تاریک غاروں میں ڈال دیا. تاریک غاروں میں ڈال دیا تاکہ عدالت کے دن تک کیا رہیں؟ حراست میں رہیں. Stay arrested, stay in chains. وہ انگلش بائبل میں کیا لکھا ہے کہ they were chained. ان کو زنجیروں سے باندھا گیا تھا. تو یہ پیٹرن ہم نے کہاں سے لیا؟ خدا سے. خدا نے کیا کیا؟ جنہیں فرشتوں نے گناہ کیا ان کو چین کر دیا، ان کو باندھ دیا. خدا نے ہمیں کیا کہا ہے کہ مقدس لوگ کیا کریں؟ ان کے سرداروں کو باندھ لیں، ان کے بادشاہوں کو باندھیں، ان کو بیڑیاں پہنائیں. اور ان کو کہاں پر بھیجنا ہے؟ تاریک غاروں میں. یہاں پر جو لفظ ہے تاریک غار، یہ بیسیکلی these are jail cells in the hell. ٹھیک ہے، زمین کے نیچے کا ایریا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عالم ارواح. جس کے دروازے ہم پر کیا ہوں گے؟ غالب نہیں آئیں گے. کیونکہ عالم ارواح کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے. کیوں؟ کیونکہ سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے پاس. کون سا اختیار؟ آسمان اور زمین کا. اور بائبل کہتی ہے کہ آسمانیوں کا، زمینیوں کا، اور وہ جو زمین کے نیچے ہیں ان کا گھٹنا کس کے آگے جھکتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے آگے. اور خداوند یسوع مسیح کس کو دیا گیا ہے؟ کلیسیا کو دیا گیا ہے. سو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ میں تجھے اس تاریک غاروں میں بھیجتا ہوں، they will then go. And who will take them there? Angels لے کے جائیں گے. Very good. سن رہے ہیں؟ سنی سن رہے ہیں؟ Very good. کون لے کے جائے گا اس کو؟ Angels لے کے جائیں گے. یہ جو کانسیپٹ ہے کہ مجرموں کو پکڑنا اور ان کو جیل سیل میں ڈال دینا اور تو تالے لا دینا، یہ بائبل سے لیا گیا ہے. Do you know that? یہ بائبل میں سے لیا گیا ہے. اور اس جگہ کے لیے یہاں پر جو گریک ورڈ یوز ہے وہ ہے ٹارٹرس. کیا یوز ہوا ہے؟ ٹارٹرس. ٹھیک ہے، میں کہ میک شور کر لیں کہ صحیح پروننسی. ٹارٹرس کیا لفظ ہے؟ ٹارٹرس. تو آپ نے اگر کبھی بھی آپ کے کسی ڈیمن کے ساتھ ایسے ملاقات ہو جائے اور آپ جو ہے ان کو لائک ڈانٹ رہے ہیں، مینیفیسٹیشن ہو گئی ہے، تو واٹ یو نیڈ ٹو میک شیور، کیا کرنا ہے آپ نے؟ باندھنا ہے، ڈانٹنا ہے، کہنا ہے کہ تو ادھر سے جا، اپنی بیماری کو، اپنی کمزوری کو کیا کہنا ہے؟ ادھر سے جا، گو اینڈ I send you in Tartarus. میں تجھے ان تاریک غاروں میں بھیجتا ہوں جہاں پر باقی تیرے ساتھی قید ہیں. Hallelujah. And you can send them there. And you have the right to send them, and you have angels who can help you and who will do it on your behalf. ٹھیک ہے، they will arrest those things and they will take them there. This is the place جہاں پر یہ گندی بدروہیں نہیں جانا چاہتی ہیں. They will beg you کہ منو ہور. آپ کو پتہ ہے کہ یسوع مسیح سے بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ تو سانو اتھے نہ بھیج. And they were lying, کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وقت سے پہلے کیوں عذاب میں؟ کس نے کہا کہ وہ نہیں ڈال سکتا؟ وہ ڈال سکتا ہے because he is God himself. Hallelujah. وہ ان کو جہاں مرضی بھیج سکتا ہے. There is no time set کہ جی اس سے پہلے وہ عذاب میں نہیں جا سکتے. So never believe in what demon is saying. ٹھیک ہے، کبھی بھی بدرو جو کہہ رہی ہے اس کے اوپر ایمان نہ رکھیں. بیکاز شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ جھوٹ بولتا ہے. شیطان کیا ہے؟ جھوٹا ہے، جھوٹوں کا باپ ہے. So just do what is right. جو خدا کا کلام کہتا ہے. لسٹ بنائیں اپنے سامنے اور آج گھر جا کے دیکھیں کہ آپ نے کس کس چیز کو باندھنا ہے. Will you do that? لسٹ بنائیں، لسٹ بنائیں. ٹھیک ہے، اپنے بہنوں بھائیوں کو نہیں باندھیں، دوستوں کو نہیں باندھیں، دشمن بیچارے انسان ہیں، لیکن آپ ان چیزوں کو باندھیں جو آپ کے خلاف کھڑی ہیں. اگر کوئی چیز جو ہے وہ رکی ہوئی ہے آپ کی،
اس کی جو اپوزیشن میں کوئی چیز کری, just bind that, just send that thing to Tartarus, ٹھیک ہے, and see the difference. So یہ ہے کہ یہ تاریکی کا جو ایریا ہے, یہ جو تاریک غار ہیں, یہ جو جیل سیلز ہیں, یہ ٹارٹرس ہیں. So you have to send them there. باندھیں, ڈانٹیں, حکم دیں, and then send them there. اور یہ جو جگہ ہے اس کو پاتال کہا گیا ہے. اس کے لیے کچھ ریفرنسز میں آپ کو بتا سکتا ہوں. بیسیکلی اس کو توفت بھی کہا گیا ہے. میرے ساتھ دیکھیں آئزایہ چیپٹر 30 ورس 33, بیکاز یو نیڈ ٹو نو کہ جب آپ وہاں پہ بھیج رہے ہیں تو ادھر ان کے ساتھ کیا ہوگا. وائی دے ڈونٹ لائک گوئنگ دیر, کیوں نہیں وہ جانا چاہتے ہیں یہ چیزیں ادھر. یہ جو گندی تاثیریں اس جگہ پر ٹارٹرس میں, اس تاریک غاروں میں کیوں نہیں جانا چاہتے. یسایہ کی کتاب اس کا 30واں باب 30th چیپٹر اور اس کی ورس 33 میرے ساتھ دیکھیں. لکھا ہے کیونکہ توفت مدت سے تیار کیا گیا, ہاں وہ بادشاہ کے لیے گہرا اور وسیع بنایا گیا ہے. یعنی کہ یہ جو ان کا بادشاہ ہے, کیونکہ ان بادشاہوں کو, ان اسٹرانگ مین کو ہم نے کیا کرنا ہے, باندھنا ہے. اور اس کا ڈھیر آگ اور بہت سا ایندھن ہے, اور خداوند کی سانس گندک کے سیلاب کی مانند اس کو سلگاتی ہے. وہاں پر کیا ہے, بہت سارا آگ اور بہت سارا ایندھن ہے. لکھا ہے کہ جس کی آگ کبھی نہیں ختم ہوتی, اور جس کی جو ہے وہ سیلاب, وہاں پر گندک کا سیلاب ہے. خداوند کی سانس جو ہے وہ اس کو دہکاتی ہے. This is the hell جو کہ بیان کی گئی ہے. اور جیل کے بارے میں آپ کو بتاتا چاہیے, یسایہ کی کتاب اس کا 24واں باب ہے. میرے ساتھ دیکھیں آئزایہ چیپٹر 24 اور ورس 21 to 23. لکھا ہے کہ اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند آسمانی لشکر کو آسمان پر اور زمین کے بادشاہوں کو زمین پر کیا کرے گا, سزا دے گا. یہ کون سا آسمانی لشکر ہے؟ یہ جو ڈیمنز ہیں, یہ جو اینجلز ہیں. اور زمین کے بادشاہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور لکھا ہے کہ وہ ان قیدیوں کی مانند جو گڑھے میں ڈالے جائیں جمع کیے جائیں گے, اور وہ قید خانہ میں قید کیے جائیں گے. اور بہت دنوں کے بعد ان کی خبر لی جائے گی, جب رب الفاج کوہ صیون پر اور یروشلم میں اپنے بزرگ بندوں کے سامنے حشمت کے ساتھ سلطنت کرے گا. یعنی کہ 1000 سالہ بادشاہی کی بات ہو رہی ہے. اور لکھا ہے کہ چاند مضطرب اور سورج شرمندہ ہوگا. تو بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ جو گندی تاثیریں ہیں, ان کو ہم قیدیوں کی مانند کہاں پر ڈال سکتے ہیں, گڑھوں میں ڈال سکتے ہیں. وہاں پر یہ جمع کیے جائیں گے, اور ان کی عدالت پھر کب ہوگی, جب 1000 سالہ بادشاہی فنش ہوگی. ہاللیلویا, ہاللیلویا. وی کین ڈو دیٹ, وی کین ڈو دیٹ. اور جہنم کے دروازے ہمارے اوپر غالب نہیں آئیں گے, پاتال ہمارے اوپر غالب نہیں آئے گا, کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے زبور 16 اس کی 10 آیت میں کہ پاتال جو ہے ہمارے پر غالب نہیں آئے گا. وہ اپنے مقدس کو سڑنے کی نوبت نہیں. قبر جو ہے اس پر ہم نے فتح پائی ہے. کیسے پائی ہے؟ خداوند یسوع مسیح ناصری کے وسیلہ سے. ہاللیلویا. کیونکہ یسوع مسیح نے قبر پر فتح پائی ہے. ہاللیلویا. اس لیے پاتال ہم پر غالب نہیں آ سکتی, موت ہم پر غالب نہیں آ سکتی, because we believe in that who has defeated, hallelujah, who has defeated Satan, جس نے موت پہ فتح پائی ہے, جس نے پاتال پہ فتح پائی ہے. کیونکہ وہی ہماری خاطر کیا تھا, پاتال میں اترا تھا. ہاللیلویا. وہاں پر اترا تھا, اور وہاں سے وہ زندہ ہو کر واپس جو ہے وہ اٹھا اور آسمان پر چلے. سو ہمارے لیے جو ہے وہ فتح ہی فتح ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ ان کو اریسٹ کریں, یو کین آلسو ڈو another thing, وہ یہ ہے کہ آپ ان کے ہاتھوں اور پیروں کو کاٹ سکتے ہیں. ڈو یو نو دیٹ؟ گندی تاثیروں کے آپ اینجل کو یہ کمانڈ دے سکتے ہیں کہ کٹ دیئر ہینڈز اینڈ فیٹ. ٹھیک ہے, اس کا ایک ریزن ہے. میرے ساتھ دیکھیں بک آف ججز, قضات کی کتاب, یشوا کے بعد ہے یہ, 6ویں یا 7ویں کتاب ہے بائبل, 7ویں بک ہے قضات کی کتاب, 7th from Genesis. Judges chapter 1 اور اس کی ہم ورس 4 پڑھیں گے. لکھا ہے کہ یہودا نے چڑھائی کی اور خداوند نے کنانیوں اور فرزیوں کو ان کے ہاتھوں میں کر دیا, اور انہوں نے بزق میں ان میں سے 10,000 مرد قتل کیے, اور ادونی بزق کو بزق میں پا کر وہ اس سے لڑے اور کنانیوں اور فرزیوں کو مارا. اب یہ ادونی بزق جو ہے وہ اینیمی کنگ ہے, اور لکھا ہے کہ ادونی بزق بھاگا اور انہوں نے اس کا پیچھا کر کے اسے پکڑ لیا اور اس کے ہاتھ اور پاؤں کے انگوٹھے کاٹ ڈالے.
تب ادونی بزک نے کہا کہ ہاتھ اور پاؤں کے انگوٹھے کٹے ہوئے 70 بادشاہ میری میز کے نیچے ریزہ چینی کرتے تھے، سو جیسا میں نے ویسا کیا ویسا ہی خدا نے مجھے بدلا دیا۔ سو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ بنی یہودا اور اس کے ساتھ شمعون جو ہے یہ اسرائیل کے لوگ ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ کلیسیا کو ظاہر کرتے ہیں۔ We are the ones جن کو کمانڈ دی گئی ہے کہ go and destroy، ٹھیک ہے، deploy and destroy۔ اور ادونی بزک جو ہے وہ ڈیمن ہے، وہ شیطان کا کارندہ ہے یا شیطان himself ہے یا وہ چیز ہے جو ہمارے خلاف کھڑی ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ جب اس کو اریسٹ کیا ہے تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ they cut their انگوٹھے کاٹے تھے۔ آپ کو پتہ ہے پیروں کے اور ہاتھوں کے انگوٹھے کاٹ دیے۔ جب انگوٹھے نہیں ہوں گے تو آپ کی کیا ہوگی؟ what will you lose؟ grip۔ آپ ایسے جو ہے ایسے نہیں پکڑ سکتے، ٹھیک ہے۔ grip کے لیے you need your thumbs، ٹھیک ہے۔ پاؤں کا بھی انگوٹھا اگر کاٹ دیں تو آپ کی چال جو ہے وہ you will never have the balance، سو آپ کی walk and grip جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اسرائیلیوں نے کیا کیا؟ بنی یہودا نے کہ بنی جو ادونی بزک تھا اس کے ہاتھوں اور پیروں کے انگوٹھے کاٹے۔ جب یہ اس کے ساتھ ہوا تو ادونی بزک نے کیا کیا کہ what he did، اس نے کیا کیا تھا؟ 70 بادشاہوں کے ساتھ ایسا کیا تھا۔ if you will not do that، ادونی بزک آپ کے ساتھ ایسا کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ بھی یہی کام کرتا ہے۔ اس نے کیا کیا ہوا تھا؟ اس نے اس سے پہلے کہ اس کے ساتھ وہ سلوک ہوتا وہ دوسرے لوگوں کے انگوٹھے کاٹتا تھا، ہاتھوں کے اور پیروں کے۔ ابلیس کیا چاہتا ہے؟ what Satan is doing that he wants you to lose grip on your life، he wants you to lose your walk، he wants you to lose your balance، آپ کا بیلنس ختم کرنا چاہتا ہے۔ اور ہم میں سے بہت سو کے انگوٹھے کٹے ہوئے ہیں، do you know that؟ کلیسیا میں یا کلیسیا کے بعد بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں they are walking with no thumbs، they are trying to hold on to things لیکن they can't because ان کے پاس کوئی grip نہیں ہے۔ they are walking straight، they are trying to walk straight but they can't because ان کے پاؤں کے انگوٹھے کٹے ہوئے ہیں۔ اور خداوند جو ہے وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ خداوند ہمیں ریسٹور کرنا چاہتا ہے۔ Do you know that؟ تو اپنے لیے خداوند سے مانگیں۔ سو کیا ہوا کہ ادونی بزک نے لوگوں کی گرپیں ختم کی تھی، اس نے لوگوں کو اپاہج کیا تھا، اس نے لوگوں کو اسپرچولی اینڈ فزیکلی ڈسیبل کیا ہوا تھا۔ شیطان نے اور اس کی گندی بدروؤں نے ہمیں اسپرچولی اینڈ فزیکلی ڈسیبل کیا ہے۔ ہم کیا کریں گے؟ we will strike back۔ ہاللیلویا۔ ہم جو ہے اب ہم ان کے انگوٹھوں کو کاٹیں۔ سو وین یو اریسٹ somebody جو کہ ڈیمن ہے تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے۔ will you deploy that؟ زیادہ تو نہیں ہو گئے؟ اوکے۔ آپ نے جب ان کو اریسٹ کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ خداوند کے اینجلز کو حکم دینا ہے کہ go and cut their hand off، ٹھیک ہے۔ اس کی گرپ ختم کر دو اس ڈیمن کی، تاکہ وہ ڈیمن دوبارہ آپ کی زندگی پر دوبارہ گرپ نہ کر سکے۔ اس کے پیروں کے انگوٹھے کاٹ۔ آپ کے دل میں رحم نہیں آنا چاہیے کہ it's just demon، ٹھیک ہے۔ کوئی وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ ظلم نہیں کر رہے، you're just sending that thing anyway، ٹھیک ہے، in the hell۔ تو میک شیور کریں کہ ایسا کام کریں کہ وہ واپس آ کر دوبارہ آپ کو، کیونکہ اگر آپ کی زندگی میں اس کو جگہ ٹھکانے کا، پیر ٹھکانے کا موقع مل گیا تو پھر وہ آپ کی زندگی میں واپس آ جائے گا۔ اس کے کلاز جو ہیں آپ کی زندگی میں، اس کے پنجے جو ہیں وہ واپس کر دیں گے۔ سو یو نیڈ ٹو ڈو دیٹ، یو نیڈ ٹو ڈو دیٹ، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس ہم نے آج ابھی کیا سیکھا ہے؟ 2 چیزیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ آسمانی زنجیر استعمال کرنی ہے، اور کیا کرنا ہے؟ اریسٹ کرنا ہے، اور اریسٹ کر کے کیا کرنا ہے؟ باندھنا ہے، ڈانٹنا ہے، حکم دینا ہے، اور کہاں بھیجنا ہے؟ ٹارٹرس میں بھیجنا ہے۔ اور ٹارٹرس میں بھیج کر پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس سے پہلے کہ ہم بھیجیں وہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کو ان کے انگوٹھے کاٹ دیں، ان کے ہاتھ ہی کاٹ دیں، انگوٹھے ہی کٹنے کا، ایسے کٹ کو جی آئی ڈسٹروائے، ٹھیک ہے۔ یو کین شریڈ دم۔ آپ نے کبھی پیپر کو شریڈر میں ڈالا؟ اس کی وہ کہتے ہیں نا پنجابی پھیتیاں ہو جاتی تھیں نا، وہ لائک قیمہ بن جاتا ہے اس کا، بیکاز دیٹ تھنگ ہیز بین ورکنگ اگینسٹ یور فیملی۔ آپ کے بچے کو کوئی ہاتھ لگائے تو آپ کیا کریں گے؟ کہتے ہیں میں تیرے ٹکڑے کرتا ہے نا۔ اگر امیجن کریں کہ ایک بچے فروخت کرنے والے، جیسے پاکستان میں بچپن میں ہمیں تو یہ کہہ کے ڈرایا جاتا تھا کہ پٹھان آ کے دم چک لیں گے نا،
حالانکہ پٹھان بیچارے ضروری نہیں کہ پٹھان ہی ہو سارے جو اٹھاتے ہیں بچوں کو، لیکن وہاں پہ عموماً یہی کانسیپٹ ہے کہ جو بردہ فروش ہیں وہ کون ہے؟ پٹھان ہے، اور پٹھان لے جائے گا، ہے نا. تو یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی پٹھان آ جائے اور آپ کے بچہ کھیل رہا ہے اور وہ آپ کے بچے کو آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ اٹھانا چاہ رہا ہے، what would you do؟ کیا کریں گے آپ اس کو ڈسٹروائے کر دیں گے، you know you will not let that person breathe second. تو یہی چیز آپ ابلیس کے ساتھ کریں، اس کی گندی تاثیروں کے خلاف کریں. نیکسٹ ہم ابھی ٹائم چونکہ کافی ہو گیا ہے، میں نے کافی ڈیٹیل بتا دی ہے. خداوند کے ذخیرہ خانہ کے بارے میں ہم سیکھیں گے، ریسٹوریشن کے بارے میں سیکھیں گے نیکسٹ ویک. اور ایک اور چیز ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے، کین یو چینج یور پاسٹ؟ کین یو؟ یسوع مسیح میں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یسوع مسیح کا خون جو ہے وہ آگے بھی شفا دیتا ہے، آگے کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے اور پیچھے کی چیزیں. سو آئی ول شیئر ود یو کہ کیسے آپ پاسٹ میں جا کر اپنی چیزوں کو رائٹ کر سکتے ہیں. If you have picked up something in the past, you can always go back and throw it away. ٹھیک ہے. If something has been done against you, you can always undo it. Hallelujah. بٹ لیکن آج ادھر ہی روکتے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ریسٹ کرنا ہے، زنجیروں کے ساتھ باندھ دینا ہے، ان کے ہاتھوں پیروں کو کاٹ دینا، ان کی گرپ کو ختم کر دینا ہے. So then they never come back and we send them into those dungeons. ان تاریک غاروں میں، ان جو ہے وہ جیلوں میں، ٹارٹرس میں بھیج دیں. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. آمین.